نہیں ہے، یہ شوارما اور جو جنگر کی پیداوار ہے ان کی تو گفتگو ہی نہیں ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہے، ان سے پوچھو ان کی ماؤں نے کبھی گلی میں لسی کو نہیں گرانے دیا، اس وجہ سے بیٹا یہ نور خدا ہے اس کے اندر۔ یہ اکثر داستان چلتی تھی، مکھن کو نور مانا جائے، دودھ کو نور مانا جائے اور ہر چیز کو نور مانا جائے۔ خدا کی قسم ہر چیز کا نور بعد میں ہے، سب سے پہلا نور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ دیوبندیوں کا بہت بڑا پیشوا شبیر عثمانی لکھتا ہے، اپنے انداز محبت میں لکھتا ہے اور بات اچھی لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی گفتگو کے اندر کہ جتنی تجلیات اللہ نے کائنات میں برسائی ہیں اس میں سے سب سے بڑی تجلی، اللہ کی جو سب سے بڑی تجلی وہ حضور پہ برستی ہے۔ یہ لوح پہ بھی نہیں ہے، وہ قلم پہ بھی نہیں ہے، وہ زمین پہ بھی نہیں ہے، وہ آسمان پہ بھی نہیں ہے، وہ کسی پہ بھی نہیں ہے کہ جو تجلی حضور جانے جانا پہ برستی ہے، مصطفیٰ پہ برستی ہے۔ وہ تجلی ایسی تجلی ہے وہ کسی اور پہ نہیں برستی۔ قسم با خدا بندہ مردہ ہو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، ارے پرندہ ہوں میں ہوا میں اڑا دیتا ہوں، مادر ذات اندھا ہوں میں آنکھیں دے دیتا ہوں۔ یہ عیسیٰ کی شان تھی، عظمت تھی۔ خدا کی قسم یہ آنکھوں کے اندر جو نور ہوتا ہے اگر عیسیٰ کا ہاتھ لگے تو اللہ اس نور کو سلامت کر دیتا ہے، اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں، کوڑے کو کوڑ دور ہو جاتا ہے۔ میرے نبی تو وہ ہیں جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، جن کی عظمت اور عزت کو اس انداز میں دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ تھوڑا سا مزید محبت میں آ جائیں، اب آپ کو بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو نور مصطفیٰ کے حوالے سے لوگ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے اللہ کی قسم میں آگے تھوڑی سی روایت کو بڑھاتا ہوں، ہم تو ایمان والے ہیں اور ماننے والے ہیں۔ امام حیثمی کی مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، بڑی معتبر روایات کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عمل کا حوالہ بھی، سلمہ کا حوالہ بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جن کی عادت تھی اماں کی، انہوں نے فرمایا اماں میرے کمرے کی صفائی کر۔ اماں کمرے میں آئی، صفائی کی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، رات کو آقا علیہ السلام کو بول مبارک کی حاجت ہوئی۔ اگر غور نہ سنے، جنہیں پورے غور نہ سنی تو مزہ خراب ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میرے کمرے کی صفائی کرتے کرتے آقا علیہ السلام نے ایک رات لکڑی کا برتن تھا، اس کے اندر یوں لگا کے ڈالا۔ میرے آقا کریم نے اس کے اندر اپنا بول مبارک کیا۔ بول مبارک کر کے سرکار نے اپنے چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ اماں صبح آئی، صفائی کی، تو صبح کے وقت اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت بھی ہوتی ہے، ناشتے کی عادت ہوتی ہے، پینے کی، پانی پینے کی عادت ہوتی ہے۔ اماں کہتی ہیں صبح میں نے پورے کمرے کی صفائی کی، جب صفائی کر کے فارغ ہوئی، یہ گلاس کمرے کے فارغ ہوئی تو میں نے پیالہ دیکھا جو دودھ کی چارپائی کے نیچے پڑا۔ میں نے پیالے کو اٹھایا، میں نے کہا پانی ہے، میں نے کہا پانی ہے۔ میں نے پانی اٹھایا، پیالہ اٹھایا، میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک بات یہاں سمجھا، جب ہم پانی پیتے ہیں اس کے اندر ایک دو باتیں بڑی ہو سکتے ہیں کہ جدو بھی بندہ پانی پیتا ہے تو ذائقے کا پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ میں کہنا کہ کریگی کا تو کوٹرا کا کسی کا ذائقہ بدلیا ہوا، ہاں جی، ایتھے بندہ پانی پیوے اتنے جا کے پیوے پانی کا ذائقہ ہو رہا ہے، جدو بندہ پانی پیے گا ذائقہ تبدیل ہے۔ ایک بات ہے، میں اسی لیے تو کہتے ہیں خدا کی قسم حضور ہمارے جیسے حضور ہمارے جیسے اپنی بات کرتی، تیری اور میرے گند کی بات کرتے، میرے پیٹ میں تیرے پیٹ میں گند ہے، تیرے پیٹ میں گند میرے پیٹ میں گند۔ جہاں پیشاب کرتے ہیں ان لوگوں نے دیواروں پہ لکھا ہے گدھے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے پیشاب کرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جہاں سرد پھرتی ہے، گندگی پھیلتی ہے، نجاست ہے، نجاست ہے، گندگی ہے۔ ہر کمال ہے یار، حضور کے کمرے میں پڑا، رات کا پیالہ پڑا، دن کے ٹائم جا کر صبح کے ٹائم انہیں سرما اٹھاتی ہے، پیتی ہے۔
جب سمجھ آئی وہ بول پائے گا پورا ملاج سے بیان ہو گیا. پیالہ اٹھایا، قریب کیا، نوز کے قریب کیا. اگر اللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو جو کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر وہ بیان بھی کہتی جب میں نے پیا مجھے اس کے اندر سے کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ کیا تھی، میں نے پیا، میں نے پی گئی، میرے اندر گیا، میں پی گئی. جب صبح کا ٹائم گزر گیا، آقا نے کئی دیر بعد آپ نے پوچھا یہاں پہ ایک پیالے میں کچھ پانی پڑا تھا. کہتی یا رسول اللہ وہ تو میں پی گئی. اللہ سلامت رکھے تو کہتے جی میں پی گئی. اگر اس کے اندر کوئی معاملہ ہوتا تو اماں کو پتا چلتا. اماں نے بتایا جب میں نے پکڑا اپنے قریب کیا تو میرا دل کیا میں پیوں، میرا دل کیا میں پیوں. میں تھوڑا سا پی لیتی، باقی چھوڑ دیتی. اپنا وجد بیان کر دوں، کیفیت طبیعت بیان کر دوں. بندہ جب پانی پیتا ہے نا کہیں اور سے تھوڑا پیتا ہے، جب گھر پیتا ہے تو دبا کے پیتا ہے. مگر اماں کہتی ہے میں نے فرسٹ ٹائم پیالہ اٹھایا پیا تو مجھے مزہ بھی تو آیا ہوگا، مجھے مزہ بھی تو آیا. میں نے سارا پیالہ پی گئی، میں نے پی کے رکھ دیا. آپ قریب آئے. اگر حضور ہمارے جیسے ہوتے یا ہم حضور جیسے ہوتے، تیرا میلاد ہو میرا میلاد ہو، قد ہے، نکاست ہے، عناصت ہے. علامہ اقبال آپ پاکستان کا ہیرو ہے، اس سے پوچھو بھی تیرا میلاد کیا ہے، وہ کیا کہ گندگی ہے. میرے میلاد پہ نکاست ہے، وراثت ہے. قائد اعظم سے پوچھا جائے اس کے میلاد پہ نکاست ہے، گندگی ہے. رب کعبہ کی قسم میرے محبوب کا میلاد ہوا پاک ہوا ہے. جب میں کہوں گند ہے، میرے اندر گند ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، پلیت ہے، میں سر سے پاؤں تک پلیت، تو پلیت ہو کر نجاست تیرے اندر ہے. تو کہتا ہے میں جیسا ہوں، خدا کی قسم میرے نبی جس گلی سے گزر جائے اللہ اس گلی میں خوشبو دیتا ہے. علاقے سے گزر جائے صحابہ کہتے ہیں ہم رمتا رمتا بھی چلتے تھے، حضور متلاشی ہوتے، تلاش نہ کیا جاتا، ہمیں خوشبوئیں بتا رہی ہوتی کہ حضور ادھر آئے ہیں. میں بات پوری کرتا ہوں. اماں کو سرکار نے کیا بولا جب پیشاب مبارک آقا علیہ السلام کا بول مبارک پی لیا. میرے آقا نے یہ نہیں کہ اماں تو نے غلط کیا، اماں تو نے غلط کیا، نا نا نا، اس بندے پہ لعنت، اس کے پردے پہ لعنت، اس کی پیدائش پہ لعنت جو ثابت کرے اس کو غلط. میرے آقا کریم نے فرمایا قسم خدا جو حدیث کے پورے لفظ ہیں، میرے آقا فرمانے لگے ماں تو نے پی لیا؟ کہ ہاں میں نے پی لیا. تم میلاد کی باتیں کرتے ہو، صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کا بول مبارک تک پی گئے. اللہ پاک نے تیرے اندر اور جہنم کے اندر ایک بہت بڑی آگ نہیں کر دی. اب تو جہنم میں نہیں جائے گی، اب تو جہنم میں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا خون مبارک پیا، بچنے لگائے خون پیا، ان کے منہ سے بھی خوشبو آتی تھی. خون پینا حرام ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، مگر صحابی نے پیا، رسول اللہ نے منع نہ کیا. کس وجہ سے؟ صحابہ کو بتایا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنا کمال بھی وہ دکھاتا ہے، اپنا جمال بھی رب اس کا دکھا دیتا ہے. حضرات گرامی آپ بات تھوڑی سی سمجھا کے کرتے ہیں. یہ مکھی جو ہوتی ہے گند کے اوپر بیٹھتی ہے. بخاری کی روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی جو ہے اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے. اس کے جب بھی یہ گرتی ہے یہ اپنا دایاں پائے پر لگاتی ہے، بایاں لگاتی ہے، دایاں نہیں لگاتی. حضور فرماتے ہیں تمہیں پانی پینا ہوئے ڈبو کے بعد کٹ دو، بعد جو پانی پی لو. اللہ پاک نے جو اس کے اندر پہلے بیماری پیدا کی، اس کے دائیں پر کی وجہ سے اللہ نے اس میں شفا پیدا فرما دی. مکھی چھوٹی سی ہے، اس کا پر کتنا ہے؟ چھوٹا سا پر ہے، چھوٹا سا پر ہے. میرے آقا نے اس کی نجاست کو، گندگی کو، پلیتی کو سب کو بتایا. آقا کریم نے فرما دیا تیرے ایک پر میں گند ہے، ایک پر میں شفا ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے تیرے ایک پر میں گند ہے، ایک پر میں شفا ہے. کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس کو ڈبو. ابو ہریرہ اس کو روایت کہتا ہے ڈبو کے بعد نکال دو تو پورا پانی پاک ہے، پورا پانی. آج کل چائے میں گرتی ہے، کوئی ڈبو لیتا ہے، کوئی چائے چھوڑ دیتا ہے، کوئی سنت کو پورا فرما دیتا ہے. حضور کیا حکم کو بات سمجھ میں آ گئی. جو نبی مکھی کے اندر کے پر تک جانتا ہے وہ اپنے امتی کے حوالے جانتا ہے. مکھی کی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں.
ویسے اللہ قرآن میں فرمایا کہ لا الظالمین والمظلوم ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ یستوی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرمایا کہ مکھی جو ہوتی ہے ایک مکھی وہ شہد کی ہے. کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہوتی ہے. شہد کی مکھی کا کمال کیا ہے؟ ایک ڈیمو ہوتا ہے جسے تتیاں بھی کہتے ہیں اور زبان میں کئی الفاظ بولے جاتے ہیں. کیوں بھی حضرت آپ پیچھے بیٹھے ہیں، ڈیمو ہوتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے، تو شہد کی مکھی بھی کاٹتی ہے. میں کہتا ہوں کٹ دی انہوں بھی جڑا بےمان ہوتا ہے، جڑا چھیڑخانی جڑا شہد مکھی جان کے چھیڑتا ہے. ارے وہ بھی کاٹتی ہے، دوسروں پہ بیٹھتا ہے، وہ بھی بیٹھتی ہے، وہی بیٹھتا ہے. ڈیمو بھی بیٹھتا ہے کہ نکلا ہے، اس کی بھی ٹانگیں اتنی، اس کی بھی ٹانگیں اتنی، اس کے بھی پر ہے، اس کے بھی پر ہے، وہ دونوں پھولوں پہ بیٹھتی ہے. فرق کیا ہے؟ قسم پاک خدا، جب ڈیمو بیٹھتا ہے وہ شہد چوستا ہے، جب مکھی بیٹھتی ہے وہ سارا شہد چوستی ہے. اور تم تو ڈیمو کی شکل میں ہو، تم تو ڈیمو ہو اور تقیہ کی مانند ہو. خدا کی قسم میرے نبی کا کمال دیکھیں کہ جو میرے حضور کو درود و سلام پڑھتی ہے اللہ اس کے جسم کے اندر ہی شہد پیدا فرما دیتا ہے. آپ کر لیتے نور تعالیٰ نور کے حوالے سے حضرات میرے آقا علیہ السلام جو کھائیں جو پیے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ نبیوں کے بارے میں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا جو ہم سے خارج ہوتا ہے، جو چیز ہمارے جسم پاک سے خارج ہوتی ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے وہ نگل جائے. وہ کیا کرے؟ صحابی کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام سے نال ساتھ سرکار فرمان لگے یار میں قضاء حاجت کے لیے جانا ہے. تو جو ہے جی قضاء حاجت کی حضور فرما دے کہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے. تو چلو ٹھیک ہے سرکار میں تو کھڑا تو چلے جاؤ. کہتے حضور گئے، آقا علیہ السلام نے دو درخت کو حکم دیا تو واپس مل گیا. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد قضاء حاجت کے بعد واپس آئے. میں نے کہتا فوراً میں اسی جگہ پہ پہنچا کہ میرا دل کیا آج میں دیکھوں تو صحیح نبی میں اور ہم میں فرق کیا ہے. اسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ حضور علیہ السلام نے قضاء حاجت کی، وہاں پہ قضاء حاجت کی. ادھر 3 پتھر پڑے تھے، 3 پتھروں پڑے. میں نے پتھروں کو دیکھا، وہاں گیا کوئی چیز نظر نہ آئی تو وہاں خوشبو آ رہی. بات میں سمجھا کے کر دو، وہ مکھی ہے وہ شہد چوستی ہے، اس کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر سے جب نکالتی ہے تو پھر بھی خدا کی قسم وہ شہد ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ شہد ہوتا ہے. ارے مکھی مکھی ہے. یہ مکھی جو ہے یہ پہلی مکھی کی جو بات کریں نجاست پر بیٹھنے والی، چائے میں گرنے والی مکھی مکھی ہوتی ہے. یہ کتنی سمجھدار مکھی ہے. یہ قاری علی احمد صاحب پر بیٹھتی ہے، علی صاحب کے مرید پر بیٹھتی ہے، جامی صاحب پر بیٹھتی ہے، سب پر بیٹھتی ہے. اور خدا کی قسم صحابہ کے زمانے میں مکھی ہر کسی پر بیٹھتی ہے. جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے ان جس میں پاک نہیں بیٹھتی آگے جا کے بیٹھ جاتی ہے. حضور کے جسم میں نہیں بیٹھتی، سب پہ بیٹھتی. آقا کے جسم پاک میں نہیں بیٹھتی، سب پر بیٹھتی ہے. اس کے اندر کیا ٹویٹر ہے، نیٹ ہے، فیس بک ہے، کیا ہے جس میں اتنا پتا تھا مکھی نے بتا دیا. خدا کی قسم سب کے جسم اور ہے، مصطفیٰ کا جسم اور ہے. حضور میں اچھا کوئی روایت ایسی ہو جناب رام 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 مصطفیٰ بگڑ کے بندو ایسی کوئی روایت ہو کہ کبھی مکھی حضور پہ بیٹھی ہو. خدا کی قسم سنی کو ثابت کرتے ہیں کبھی مکھی ہو سے بات کے جس میں بات کری ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے. اب مکھی کی بات کرتے مکھی سب کو میرا پتا تیرا پتا، مکھی کو سب کا پتا، مشروب کا پتا، پانی کا پتا، چائے کا پتا، جہاں بیٹھتی ہے وہاں کا پتا. خدا کی قسم میں مکھی کے علم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جب جس میں مصطفیٰ کی باری آتی ہے مکھی کہتا ہے تمہارے جسم اور ہیں، تم بھی نجاست والے ہو سکتے ہو، میں بھی نجاست والی ہو سکتی ہوں، گندگی والی ہو سکتی ہوں، میں گند پہ بیٹھ سکتی ہوں، گند پہ مر سکتی ہوں، گند پہ رہ سکتی ہوں، زندگی گزار سکتی ہوں. اگر میرے اندر یہ قیادت ہے، میرے اندر یہ علم ہے، جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو سب کو پیچھے چھوڑ کے مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے ہیں. مکھی کی کیا اوقات ہے؟ اتنی سی مکھی ہے. ارے تم سنیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور تمہیں علم کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑ دو. قسم خدا مکھی بھی کیا بولے گی؟ وہ کہے گی میں وہی ادب کرتا ہوں جو آج سنی یا رسول اللہ کہنے والے کرتے ہیں. ہم سب کو پکڑ لیتے ہیں، جب حضور کا میلاد آتا ہے ہم سر جھکا دیتے ہیں.
حضرات گرامی مکھی سے تو نکلے وہ شہر ہے، مکھی سے تو باہر آئے وہ شہر ہے، مکھی سے تو نکالے وہ شہر بنے. سرکار فرمائے جو شہر کو کھائے وہ دریافت ہے، وہ شفا ہے. ارے مکھی کی عظمت کو سلام، تجھے یہ سب کچھ کیوں ملا؟ مکھی نے بتایا ملا ہے تو عزت مصطفیٰ کرنے سے ملا ہے، عزت مصطفیٰ کرنے سے ملا ہے. تم بھی نبی کو عزت کرو، نبی کے علم کو مانو، اللہ تمہیں بھی عزتوں سے نواز دے گا. حضرات گرامی طویل بات ہوگی، ایک بات آخری کر کے اجازت کرتے ہیں. آپ سے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس حضرت یعقوب زمین کا تشریف لائے. ابا جی آئے. کون جی؟ ابا ابا ہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں باپ کی عزت کرنا بھی کمال ہے. تمہیں عزت کم ملے گی جب باپ کی عزت کرو گے انشاءاللہ. تو حضرت یعقوب زمین پر تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی اس وقت گزرتا گیا ایک علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جانا ہوا. تو ہرنیاں جو تھیں ہرنی ان میں سے کچھ ہرنیوں نے کہا کہ اس علاقے میں اللہ کا نبی ہے جو زیارت کر کے آئے. یہ نافع ہوتا ہے، ہرنی کے نافے میں خوشبو کیسے آئی؟ جہاں مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے وہ نافے کے اندر مٹی ہوتی ہے، اس کو کستوری کیوں کہتے ہیں؟ یہ کستوری بننے کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا انشاءاللہ مینار بھی بیان ہو جائے گا، حضور کا نور بھی سمجھ آ جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہرنی دو چار ہرنیوں نے مشورہ کیا کہ چلو جا کے حضور کو مل کے آتے ہیں. ایک ہرنی نے آواز دی ہم اللہ کے نبی آدم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، ہم نے جانا. 4 بھائی 10 بندے انہوں نے چھال ماری، ان کے چلے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. 10-12 ہرنیاں چلے گی، 15 چلے گی، 20 چلے گی، 35 چلے گی، 40 چلے گی، آدھی نہ گئے، آدھی چلے گی. جب گئے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، انہوں نے سلام کیا. آپ نے محبت سے شفقت سے حاضر کی، خوش کے ہاتھ میرا خوش کے ہاتھ میرا چلے گئی. جب واپس گیا نا باقی ہرنیوں کے پاس، ہرنیوں نے سر اٹھا لیا، سر اٹھا لیا. جب سر اٹھایا نا، سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہنے لگی جو تم گئی تھی تمہارے اندر سے خوشبو نہیں آ رہی تھی، اب خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ بیان ختم ہو لگے گا اب خوشبو کیوں آ رہی؟ پہلے نہیں تھی. تو میرے ساتھ بیٹھتی، میں تیرے ساتھ بیٹھتی، تو میرے ساتھ کھاتی، میں تیرے ساتھ کھاتی، اکٹھے رہتے. اب خوشبو کیوں آئی ہے؟ اب خوشبو بولو تو اب خوشبو پہلے ہماری جیسی تھی، اب ہماری جیسی، اب خوشبو کیوں آئی ہے؟ تم نے کوئی خوشبو لگائی ہے؟ کہتی نہیں کوئی خوشبو نہیں لائی، بس ہم نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے. وہ کہتے اچھا اگر دیدار کرنے سے خوشبو ملتی ہے تو ہم بھی کر کے آتے ہیں. ہم بھی ساریاں بھاگ کے گئی. حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ نے پھر ہاتھ پھیرا، چلے گئے واپس آ گئے. انہیں جو خوشبو نہ وہاں کہنے لگی تم نے جھوٹ بولا، تم نے کسی بیان نہیں کی، غلط کیا نہیں کی، تم کوئی اور کام کر کے آئے ہو، ہم کوئی اور کام کر کے آئے ہیں. وہ ہمیا کہنے لگی نہ اللہ کی قسم جو کام تم نے کیا ہم نے بھی وہی کیا ہے. کہتے فرق کیا ہوا؟ پھر خوشبو تمہارے اندر سے ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئی؟ فرق کیا ہوا؟ وہ پہلے والی ہرنیا کہنے لگے مسئلہ یہ تھا تم لالچ میں گئی تھی، ہم صرف اللہ کے نبی کا دیدار کی غرض سے گئی تھی. ہمارا کوئی اور لالچ نہیں تھا. جب ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، نبی نے ہاتھ پھیرا تو لالچ نہیں تھا. اللہ نے ہمیں خوشبو دے دی، سنو تمہیں مبارک ہو. ہم دیدار بھی مناتے ہیں، لالچ میں نہیں، مصطفیٰ کے دیدار میں مناتے ہیں. یہ بات میں صرف بات ختم کرتا کرتا یہاں تک آ گیا کہ بات میں یہ کر رہا تھا اللہ کا نبی وہ ہے سر سے پاؤں تک نور ہے، سر سے پاؤں تک نور ہے. ارے کستوری کہاں سے آئی ہڈی کے اندر؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ گیا، کستوری بن گئی، جسم نے وفا کر دی. خدا کی قسم سنی وہ ہوتا ہے جو ادھر بیٹھا بھی مدینے کی یاد میں ہوتا ہے، مدینے میں بیٹھا بھی مدینے والے کی یاد میں ہوتا ہے. اللہ کو سلامت رکھے، قاری صاحب کو سلامت رکھے، علماء کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوتی رہتی ہے. نہ آپ دور ہے نہ ہم رہنے کو مجبور ہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی ملاقات ہو جائے گی.